والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے۔ سارے مل کے پڑھیے۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی۔ لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لو آقا جو نوکری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا، شب اسرا کے دلہا، باعث عرب و عجم، والی مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و جاں، بلکہ جان جہان کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت عزیز بزرگوں، دوستوں، بچوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ احباب ذی وقار، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 27ویں رات ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے، اور اپنی قسمتوں پر قربان جائیے، اپنی قسمتوں پر قربان جائیے کہ 26 روزے گزرے آپ لوگ مسجد میں نہیں آئے، 26 روزے گزرے آپ لوگ مسجد میں نہیں آئے۔ جیسے ہی یہ رات آئی، لیلۃ القدر کی رات آئی، اللہ کریم نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ 26 روزے گزر گئے، آج میں آپ کو اپنے گھر کی دعوت دوں گا تو آپ میرے گھر آئیں گے۔ سارا سال گزر جائے گا، آپ میرے گھر نہیں آئیں گے جب تک میں نہیں بلاؤں گا، اور جب میں بلاؤں گا تو آپ اسی دن میرے گھر آئیں گے۔ 26 روزے گزر گئے، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، پچھلے 11 مہینے گزر گئے، ہم مسجد میں نہیں آئے۔ روزے گزر جاتے ہیں، جمعے گزر جاتے ہیں، ہم لوگ مسجد میں نہیں آتے، لیکن اپنی قسمت پر پھر بھی قربان جائیں کہ اللہ کریم نے 27ویں رات کو آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کا خاص احسان کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ اب اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے ختم میں ہمیں شامل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا دن بھی گزر جاتا ہے، یار دعا کے ٹائم پہ پہنچ جائیں تو ہماری حاضری قبول ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پورا مہینہ نہیں آئے،
لیکن آج کی حاضری اگر قبول ہو گئی تو سمجھیے گا آج ادھر سے آپ ایسے جائیں گے جیسے آپ کے سر گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ محبوب کریم نے فرمایا کہ جو اس رات کو اللہ کریم سے رو رو کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تو اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، بڑی پیاری حدیث ہے، 4 سے 5 حدیثیں بیان کروں گا اور مجھے وہ بہت ہی پیاری لگی اور میں نے سوچا کہ یہی بیان کرتے ہیں کہ محبوب کریم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی مراد رکھتا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے اہل اللہ سے محبت فرمائے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اللہ کا تو وجود ہی نہیں، اللہ کے اہل کون ہیں؟ اللہ کے اہل و عیال۔ آج اگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اہل و عیال میرے گھر آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری آل اولاد لے کر میرے گھر آنا ہے۔ اب اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کا تو وجود ہی نہیں، اور اللہ کے اہل کہاں پر ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تو کسی جگہ پر نظر ہی نہیں آتا لیکن ہر جگہ پر موجود بھی ہے، اللہ کا تو وجود بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے اہل کون لوگ ہیں؟ تو تیرے اور میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اہل اللہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے حفاظ کرام اللہ کریم کے اہل ہیں۔ اور پھر تیرے اور میرے پیارے محبوب نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے میرے اہل اللہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور میں اس کے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں، اور جس نے میرے اہل اللہ کے ساتھ، جس نے میرے اہل کے ساتھ نفرت کی، بغض کیا، تو کل قیامت والے دن میں ان کو جہنم کی آگ میں پھینکوں گا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان سے دلی محبت رکھا کرے، ان سے پیار رکھا کرے، کیونکہ ان کی بدولت کل قیامت والے دن آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کل قیامت والے دن سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو تیرے اور میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کریم اعلان فرمائے گا کہ جبریل جا کے اعلان کر دے کہ جو بندہ حافظ قرآن ہے وہ اپنی قرآن کو سنانا شروع کر دے اور وہ صف در صف کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب 3 دفعہ یہ آواز آئے گی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہو جائیں گے اور پھر صف در صف کھڑے ہو جائیں گے، اور میرا رب کریم فرمائے گا اے حافظو، کیا تم اس دنیا میں جنہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ تو ضرور اگر کسی نے کسی حافظ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اس کے ساتھ احسان کیا ہوگا، حسن خلق کے ساتھ ملا ہوگا، تو وہ عرض کرے گا کہ مولا میں جانتا ہوں۔ تو پھر رب کریم فرمائے گا جا کے میدان حشر میں جس نے تیرے ساتھ احسان کیا، جا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اور میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید بند پڑے ہیں۔ بڑی افسوس در افسوس بات ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید بند پڑے ہیں اور ہماری تجوریاں پیسوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے سونے زیورات چمکتے ہیں، تھوڑے سے بھی میلے ہو جائیں، گندے ہو جائیں تو فوراً سنارے کے پاس جاتے ہیں کہ یار جا کے دھلوا کے لائے آتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں کہ ہم اس مٹی کو بھی صاف کر دیں۔ تیرے میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے اس دنیا میں قرآن مجید کو نہ پڑھا، وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کھنڈار
ایک کھنڈرات ہو، ایک ایسا مکان ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہی ہے۔ اور حضرت ابو الاشری موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ پکا مومن ہے تو وہ اس کے مثل ہے، کستوری کے مثل ہے، جس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہے اور وہ انسان کو خوشگوار بھی بنا دیتی ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ جیسے کھجور کھانے میں میٹھی تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ اور جو شخص منافق ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے شخص کے ہے جیسے نیاز بو ہو، جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور جو شخص منافق ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے انڈرین ایک درخت ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے جو نہ کھانے میں ہوتا ہے اور نہ اس کی خوشبو ہوتی ہے، کھانے میں بھی کڑوا ہوتا ہے، بد ذائقہ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو تیرے اور میرے محبوب نے فرمایا جو منافق ہے اور قرآن مجید نہیں پڑھتا، اس کی مثال ایسے ہے۔ آخری بات، اس سے قبل ایک غور طلب اور ایک غور فکر بات کرنے چلا ہوں کہ آج اس معاشرے میں ہم لوگوں نے خود کو اس دنیا میں اتنا مگن کر دیا ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دیا کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے عید کا دن، عید کا دن جو ہے وہ عید کا دن، جمعہ کا دن انسان کے لیے عید کا دن ہے، یعنی مومن کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اور آج ہم اس دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ تیرے اور میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس نے ایک جمعہ چھوڑ دیا وہ ہماری مساجد کی طرف نہ آئے، جس نے 2 جمعے چھوڑ دیے اس نے ہماری مساجد کو پس پشت کر دیا، اور جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا مگن کر دیا ہے، اتنا مگن کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے تو وہ پوری سمندروں کی لہروں کو پار کرتی ہوئی، دریا کی لہروں کو چیرتی ہوئی وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کشتی کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو جائے تو اس کشتی کے اندر پانی اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا پانی داخل ہو جائے گا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو تیرے اور میرے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے امتیو، اس دنیا میں ایسے رہیں جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، اس دنیا میں ایسے نہ رہیں جیسے کشتی کے اندر پانی چلا جائے۔ تو دنیا میں ایسے رہیں کہ دنیا میں آپ نہ رہیں، آپ کے اندر دنیا نہ رہے، آپ دنیا کے اندر رہیں، اور آپ ایسے چلے جائیں اس دنیا سے کہ دنیا آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، آخری حدیث، اور اس کے بعد اجازت، آپ لوگ لنگر کھائیے گا اور عبادات کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ تو آخری حدیث، کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کریم مسلمانوں کو نابینا اٹھائے گا۔ تو جو شخص یہاں پر بینا ہوگا، جس کی آنکھیں ہوں گی، آنکھوں میں روشنی ہوگی، کل قیامت والے دن جب وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا تو وہ رب کریم سے عرض کرے گا کہ مولا، اس دنیا میں تو تو نے مجھے آنکھیں دی تھی، مولا اس جنت میں مجھے تو نے آنکھیں کیوں نہیں دی؟ اس دنیا میں تو آنکھیں مل گئی تھی، آج روز محشر ہے، آج قیامت کا دن ہے، آج تو نے مجھے آنکھیں عطا کیوں نہ کی؟ تو میرے رب کریم فرمائے گا کل میں نے تیرے پاس اپنی کتاب بھیجی تھی، قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب بھیجی تھی، تو نے اس کو پڑھا نہیں، تو نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو نے اس کو پڑھ کر عمل نہیں کیا، اس لیے اس دنیا کی سزا تجھے اس دنیا میں مل رہی ہے۔ اس دنیا میں تو میں نے تجھے بینا بنایا تھا، آنکھیں دی تھی، تجھے مہلت دی تھی کہ آ جا ایک لحظے آ جا، ایک بار توبہ کر لے، تیری ایک بار توبہ سے تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا۔
اپنی کتاب بھیجی تھی کہ میری کتاب پڑھ، اس کے اوپر عمل کر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو نے میری طرف ہی آنا ہے، تو نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو کل قیامت والے دن جو شخص قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں قرآن مجید نہیں پڑھتے تو کل قیامت والے دن وہ نابینا اٹھائے جائیں گے، اور رب کریم نے فرما دیا کہ اس دنیا کی سزا تجھے آخرت میں ملے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آج رات عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رب کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ گئی، میں نے سوچا وہ بھی بیان کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی طلب جنت کرتی ہے۔ تین شخص ایسے ہیں جن کی طلب جنت کرتی ہے کہ کاش یہ میرے اندر آ جائے۔ اب جنت ہو اور وہ طلب کرے، ٹھیک ہے، وہ کون شخص ہے؟ تو میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو شخصیات کو جنت طلب کرتی ہے کہ مولا انہیں میرے اندر داخل فرما۔ اور تیسری شخصیت جو ہے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے، تیسری شخصیت وہ ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہو۔ تو میرے محبوب کریم نے فرمایا تین یہ ایسی شخصیات ہیں جن کو جنت بھی طلب کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔